بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد ہر ایک فرد امت تک دین کی ان اہم اور ضروری باتوں کا پہنچانا ہے جو ہر ایک فرد امت کو یاد کرنا، سیکھنا، سمجھنا لازم ہے۔ بہت اہم باتیں ہم آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر ان باتوں کو ہم لوگ نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے اور یاد نہیں کریں گے، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں روزمرہ والے اعمال، مثلا سب سے بڑا عمل ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ جس عمل کا ہے وہ ہے نماز۔ اب ہم کو اگر نماز کے فرائض اور واجبات ہی نہیں پتہ اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ کسی وقت کسی نماز میں کوئی فرض چھوٹ گیا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرض ہیں، اب ہم ایسی نماز ختم کر دی اور چلے گئے گھر، تو نماز تو ہوئی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ اس طریقے سے کوئی واجب چھوڑ گیا بھولے سے، سجدہ سہو کیے نہیں، نماز ختم کر لی، گھر چلے گئے، نماز دہرانا پڑے گی آپ کو کیونکہ آپ کا سجدہ سہو رہ گیا۔ بہت اہم باتیں ہم آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں۔ گزشتہ کل کی ویڈیو میں واجبات ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے، 6 واجبات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور کل ہی کی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ واجب کا کیا درجہ ہے اور فرض کا کیا درجہ ہے۔ اگر فرض آپ کا چھوٹ رہا ہے، چاہے غلطی سے ہو یا بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کو نماز از نو دہرانا پڑے گا۔ اور اگر واجب بھولے سے چھوٹ رہا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، اور اگر ہم سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز دہرانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واجب جان بوجھ کر ہم چھوڑ رہے ہیں تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی، 80 رنوں دہرانا پڑے گا۔ تو 7ویں نمبر کا واجب کیا ہے؟ 7ویں نمبر کا واجب ہے قاعدہ اولیٰ کرنا، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اطمینان سے بیٹھنا تشہد کی مقدار میں۔ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ آخرہ میں ڈیفرنٹ ہے، سمجھیے گا۔ قاعدہ اولیٰ واجب ہیں اور قاعدہ آخرہ فرض ہیں۔ قاعدہ اولیٰ اگر غلطی سے چھوٹ گیا تو نماز سجدہ سہو سے ہو جائے گی، اور اگر قاعدہ آخرہ چھوٹ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہت اہم بات ہے، سمجھیے گا اس کو۔ نمبر 7 نمبر کا واجب کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ قاعدہ اولیٰ۔ 8واں نمبر، دونوں قاعدوں کے اندر تشہد کا پڑھنا، التحیات کا پڑھنا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس تشہد کا پڑھنا واجب ہے دونوں بھی قاعدوں کے اندر۔ نمبر 9، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا، رکوع اطمینان سے کرنا، سجدہ اطمینان سے کرنا، قومہ اطمینان سے کرنا، جلسہ اطمینان سے کرنا، سکون و وقار کے ساتھ نماز پڑھنا واجبات میں سے۔ نمبر 10، ہر فرض کو اپنی جگہ عطا کرنا، ہر فرض کو اپنی جگہ ادا کرنا ترتیب سے، ہر چیز، قرات کی جگہ، رکوع کی جگہ، سجدے کی جگہ، یہ ہر فرض اپنی جگہ ادا کرنا۔ نمبر 11، وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا، تکبیر کہی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھے، پھر دعائے قنوت پڑھنا ہے تیسری رکعت میں۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى
عذابک ان عذابک بالکفار الملحق۔ یہ دعائے قنوت وتر کی نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 12، دونوں عیدوں کی 6 زائد تکبیرات۔ عیدوں کی تکبیرات واجب ہے میرے بھائیوں، بہت ضروری چیز ہے۔ نمبر 13، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہر ایک مقتدی اور مصلی کو، چاہے وہ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تب بھی اس کا سلام اسپیشل ہوگا، امام کا سلام اس کے طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ پیچھے مقتدی کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا پڑے گا، واجب ہیں۔ ہاں، اور فرداً نماز پڑھ رہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو بہر صورت کہنا ہی ہے، اور کہتے ہی ہیں سارے لوگ ماشاءاللہ۔ لیکن پرابلم آتی ہے امام کے پیچھے والی، کہ امام کے پیچھے بہت سارے لوگ نہیں کہتے۔ ہر ایک فرد کو، ہر ایک مصلی کو، ہر ایک مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنا الگ الگ کہیں اور سلام نماز کو ختم کریں۔ تو یہ 13 واجبات نماز کے آپ تمام حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آپ تمام حضرات کی ذمہ داری ہے، اگر یاد ہیں تو اس کو اور اچھے سے یاد کرنا، اور جن کو یاد نہیں ہے ان تک پہنچانا، اور اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھنا۔ اور کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں، تو ہم کو پوچھیں ضرور کمنٹس کے اندر کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات کیسی ہے، یہ بات کیا ہے۔ انشاءاللہ ہر ایک بات آپ تمام حضرات کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت آسان کر کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ تمام حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔